گڈ مارننگ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام اہل وطن مملکت اسلامی جمہوری پاکستان، خواتین والحضرات والبرادرہوڈ، آل پاکستانی لورز، جیالے محبت کرنے والے برادرہوڈ، پاکستان کی حکومتوں سے، پاکستانیوں سے، ہم سے، سب سے آپس میں محبت، خلوص، ٹرو فرینڈشپ، آنیسٹلی لو لائف اینڈ گڈ بیہیویئر بنانے والے تمام اہل وطن ورلڈ وائڈ پاکستانی برادرہوڈ، خواتین و حضرات، تمام برادرز، بھائیوں، بہنوں، بچے، بچیوں، بوڑھے، بوڑھوں، بزرگوں، مشائخین، علماء والاکرام والاساتذہ و سربراہان مملکت پاکستان اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے تمام محبان، خدمت گزار، تابع دار، خادمین، غلامان، اس سرزمین مقدس پر رہنے والے تمام جرت مند، بہادر، نڈر، جیالے، سچے مسلمان برادرہوڈ، خواتین و حضرات، بہنوں، بھائیوں، آپ کو بار بار اس ماہ محرم المقدس، اسلامیت العالمیہ ہجری نبوی محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نیو 1443 ایئرس کی خوشیاں، مبارکیں، رحمتیں، کرم فرمائی، ہدایات اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی پاک محمد مصطفیٰ، اہل بیت مقربین معظمین کی صدقہ خیرات کی طرف سے اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحمتیں نازل فرمائے، اس ملک پر، اس سرزمین مقدس پر دین اسلام جو اللہ تعالیٰ رب العالمین اور محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل مبارک، اہل بیت مبارک مقدس اعلیٰ ذل عزت والوقار، عظمت، اور امہات المومنین، پاک دامن بیبیاں، حضور پاک کی پاک دامن مطہرین مطہرات بیویاں، اور آپ کی ازواج میں سے آپ کے اہل خانہ، اہل بیت کی ازواج مطہرات، پاک دامن بیویاں، مقدس اصحابی محبوبین، مقدس اولیاء اللہ صالحین، سب پر اللہ تعالیٰ صبح و شام ہر وقت یہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ بارش، رحمت، کرم فرما جو ہوتی ہے صبح و شام ہر جگہ پوری زمین پر، اللہ تعالیٰ اس بارش کے مقدس پانی کے قطروں سے زیادہ بے بہا ان سب پر درود و سلام، رحمت، کروڑوں انعام و اکرام برسا، ان کو اعلیٰ درجات عطا فرما، ان کی شفاعت، محبت، اور یہ درود پاک کے وسیلے سے اتنا ہمیں رزق، روزی، صحت اور سمجھ بوجھ اور زندگی کے اندر ہم کو کامیابیاں، فتح و نصرت مبین ہمیشہ ہمارے قدم چومے اور ہمارے کامیابیاں ہمیں عطا فرمائے، آمین، اللہم آمین. تو السلام علیکم پھر دوبارہ دوستو. گڈ مارننگ کیا ہے، تھوڑی سی میں چائے بھی پی لوں، آئے آپ بھی چائے پی لیں. یہ سعودی کافی گاوا کی طرح چائے ہے. پھر بعد کا کلام کا آغاز کرتے ہیں کہ مکرم محرم الحرام المقدس مہینہ، جو اسلامی مہینے کا پہلا مہینہ ہے، اتنا مقدس مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ اس کی تمام مہینے کی مقدس صفات و اکرام، تعظیم، تحریم، تقدیس، عزت، احترام اور اس کی برکات و رحمتوں کے صدقہ خیرات ہم کو سارا سال ہمیشہ ہر دن رات ہر مہینے اپنی رحمتیں اللہ تعالیٰ ہم سب پر کرتا رہا ہمیشہ. الحمدللہ رب العالمین، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. جی چھینک بھی آ گئی. چھینک کا معنی ہے کہ جیسے کوئی دوست یار محبت کرنے والے
خواتین و حضرات، بزرگان دین، پیار کرنے والے مددگار دوست یار یاد کر رہے ہیں کسی جگہ پر، شاید میرا کوئی پیغام ویڈیو ریسیو کرنے کے لیے انہوں نے سوچا ہو کہ بنا رہے ہیں، آئے گا آج. تو یہ چھینک آنے کا ہمارے پرانے حالات لوگوں کے اندر، بزرگان دین، ماں باپ، اجداد نے کہا ہے کہ چھینک کے وقت لازمی کلمہ شریف اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی حمد بڑائی بیان کریں اور درود پاک پڑھیں. الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ تعالیٰ علی حبیب خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اس سے معنی ہے کہ بہت زیادہ محبت کرنے والے لوگ، خواتین و حضرات، ماں باپ، دادا دادی، گھروں میں سے اپنے اہل و عیال، بچے بچیاں، بیوی، دوست یار، مددگار لوگ، محبت کرنے والے خالص مخلص لوگ آپ کو یاد کر رہے ہیں. ان کا نام پتہ تو آتا نہیں، نہ کوئی احساس ہوتا ہے کہ وہ کون ہوں گے، لیکن وہ معلوم چل جاتا ہے. یہ چھینک کا اشارہ اس بات کی گواہی دیتا ہے. تھوڑی سی میں چائے پی لوں، آپ بھی چائے پی ناشتہ کر لیا ہوگا ماشاءاللہ آپ لوگوں نے. یہی میرا کپ چائے پینے کا ہے، یہی میرا کپ 7 اپ پینے کا ہے، یہی کوک پینے کا ہے، یہی کپ میرا جوس پینے کا ہے. انکساری اور رواداری اور سادگی کی زندگی الحمدللہ گزارتا ہوں. ایک کپ کو میں نے 8-10 چیزوں کو پینے کے لیے، ڈرنک کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے. اس قسم کے 2 کپ ہیں. ایک وہ بڑا جس کو ہم چینی کا کپ کہتے ہیں، گجرانوالے کے بنے ہوئے کپ ہیں. یہ بھی گجرانوالے کا بنا ہوا کپ ہے. یہ گلاس کا ہے، کرسٹل کا ہے. ابھی اس کو صاف نہیں کیا تو یہ ڈائمنڈ کی طرح چمکنے لگ جاتا ہے جب اس کے اوپر روشنی پڑتی ہے، یا کوئی جوس پئیں یا کوئی واٹر پئیں، منرل واٹر پئیں، تو ایسے چمکتا ہے جیسے ڈائمنڈ کا کوئی شربت، کوئی ڈائمنڈ کا سیرپ پی رہے ہیں. چائے ٹھنڈی نہ ہو جائے اس لیے میں نے جلدی سے میسج کے درمیان ہی آ گئی چائے تو میں نے کہا پی لیا. الحمدللہ. تو بھائی میرا یہ بات بتا رہا تھا کہ چھینک آنا اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اچھی علامت ہے، اسی لیے یہ تعریف اور کلمہ پڑھا جاتا ہے. الحمدللہ رب العالمین نحمدہ و نشکرک یا رب، صلی اللہ تعالیٰ علی حبیب خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اسی طرح آنکھ پھڑکتی ہے. بزرگان دین فرماتے ہیں آنکھ پھڑکنے سے بھی مہمان آنے کی آمد ہے. دروازے پر یا گھر کی بالکونی پر، چھت کے اوپر، دیواروں پر، اگر گھر میں کوئی درخت ہے یا دیوار ہے اس کے اوپر کوے کراؤ آ کے کائیں کائیں کریں تو اس کا مقصد بھی مہمانوں کی آمد ہے. مہمانوں کی آمد ہے. دوست یار، مددگار، محبت کرنے والے رشتہ داروں کی آمد ہے، قریبی رشتہ داروں کی آمد ہے. تو یہ آنکھ پھڑکنے کی بھی مثال اور یہ کوے بولنے کی مثال، جہاں کوے نہیں ہیں وہاں ضروری نہیں ہے کہ وہ وہاں مہمان نہیں آتے ہوں گے، لوگوں کے گھر کو دوست یار نہیں آتے، ایک دوسرے کا حال چال پوچھنے کے لیے، پیار محبت، خلوص، اخلاق، ادب و احترام سے تعلقات کو بڑھانے کے لیے. کیونکہ آنے جانے کا مقصد پیار، خلوص، محبت، اخلاق، ادب و احترام، خدا تعالیٰ کی شکر گزاری بجا لانا اور ایک دوسرے کے اخلاق، ادب و احترام، تعلقات کا بڑھاوا ہو، جس سے رشتے ناطے، رشتہ داریاں بڑھتی ہیں. دوستی ہو تو دوستی بڑھتی ہے، اخلاق بڑھتا ہے. یہ خالصتاً ایک خلوص اور نیت آپ کے ماحول اور اخلاق کے ساتھ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ قائم دائم کرتا ہے اور رحمتیں برستی ہیں. اور انسان کے اپنے نیت، اعمال، خلوص، دماغ کی عقل و سوچ، اپنا وہم یا گمان یا خیال یا سوچ کہ ایسا ہو، ایسا ہوگا، تو وہ چیزوں کو ہٹا کر آپ صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت سمجھ کر لوگوں کو مہمان سمجھیں، خدمت کریں، تعاون کریں، چائے پانی پلائیں، نہ پلائیں، کھانا کھلائیں، دال روٹی کھلائیں، چٹنی سے کھلائیں.
لیکن ان سب کا نچوڑ یہی ہے کہ خلوص، محبت، اخلاص، دل میں نیت، محبت اور سچائی کے ساتھ یہ چیزیں قائم ہوں، بحیثیت مسلمان، بحیثیت انسانی ہمدردی، بحیثیت رشتہ دار، قربت داری، اخلاق، رشتوں کا ادب، احترام، ان کی توقیر کرنا، عزت کرنا، یہ رشتوں کا ادب احترام ہے جو دل میں مکمل طور پر ہو اور ظاہری طور پر زبان پر، آنکھوں میں، بیٹھنے اٹھنے کی زندگی کے عمل و کردار میں بھی وہ چیزیں نظر آئیں۔ اب جیسے کسی نے کہا جی کھانا کھا لیا، آپ نے کہا جی ہاں جی کھا لیا، کسی کو نظر نہیں آتا۔ اگر آپ نے اپنے ساتھ کھانا کھلایا، میں نے ان کے ساتھ کھانا کھایا بیٹھ کر، تو وہ نظر تو آئے گا۔ اب وہ کھانا کھلانے، کھانے پینے، بیٹھنے کے عوامل، اٹھنے بیٹھنے، اخلاق کے ساتھ کسی کو کھانا پیش کرنا، بٹھانا، وہ کھانے کی چاہے لاکھوں کروڑوں کی قیمت ہو، لیکن اگر آپ کے اندر نیت، خلوص، اخلاق، محبت، وہ عزت احترام، وہ وقار، وہ رشتہ جس کے آپ نے پاسداری، تقدیس اور محبت اور احترام کیا اور خدا تعالیٰ کی شکر بجابری اور توفیق کا شکر ادا کیا، تو وہ کھانا لاکھوں چھوڑ کے کروڑوں کا ہے، وہ کروڑوں سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نزدیک اس کی قیمت بے بہا ہے، بے بہا درجات ہیں، ثواب ہیں۔ اس بات کو آپ بھول جائیں کہ آپ پیمانہ لے کر بیٹھ جائیں، گنتی کرنے لگ جائیں کتنا ثواب ملے گا، کتنے نوٹ ملیں گے، کتنے مہمانوں سے، لوگوں سے نوٹ ملیں گے، یا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ بے پرواہ ذات ہے، وہ غنی و مغنی ہے، مالک الملک السماوات والارض ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین ہے۔ ان کے درجات کی پیمائش نہیں کی جا سکتی، ان کی عطا اور رحمت و کرم و فضل جو ہوتا ہے ان کی ہم پیمائش نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے۔ وہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دیتا ہے اس کا بھلا، برکت، رحمت، آخرت، اور آخرت میں تو دینا ہی دینا، وہ تو واجب فرض ہے۔ وہ مالک ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، نبی پاک کی طرف سے جنتوں کا۔ جو مہمان نوازوں، مہمانوں اور رشتہ داروں کی قرابت، ادب، احترام دل سے، نیت سے کرتا ہے اور مکمل اخلاق کے ساتھ ویلکم کرتا ہے، اور مکمل اخلاق کے ساتھ لوگوں کی دعوتوں کو ویلکم کرتا، جاتا آتا، بیٹھتا، کھاتا پیتا، اور وہ عمل و کردار، نیت، خلوص اس کا ماپا نہیں جا سکتا، جتنا کردار اس کا اعلیٰ ہوگا، گفتار، بیٹھنا اٹھنا، محبت، خلوص، دعوت والے کی، دعوت کھانے والے کی، دعوت دینے والے کی، مہمانوں کی، میزبانوں کی، سب کی، وہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اوپر سیکرٹ کیمرے خدا تعالیٰ رب العالمین کے لگے ہوئے ہیں، جو ملائکہ لے کے کیمرے پھر رہے ہیں، وہ اس سے اس کی موویاں، ویڈیو، عمل و کردار کا سارا زبان، نیت بھی پڑھی جا رہی ہے، وہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اور یہ اجر و ثواب، انعام و اکرام اللہ تعالیٰ نے خاص کر ایسے محبت کرنے والے، ذی وقار، عزت دار، بااخلاق، باشعور لوگوں کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، دنیا میں بھی، آخرت میں بھی، ہر جگہ اور مقام پر اللہ تعالیٰ عطا فرماتا رہتا ہے۔ تو بات ہو رہی تھی کوے کے پھڑکنے سے یا بولنے سے مہمان آتے ہیں، جہاں نہیں بولتے کوے یا نہیں ہے وہاں نہیں آتے، وہاں بھی آتے۔ اصل بات تو ہے عمل و کردار کی، جو میں نے آپ کو بتانی تھی اور جو ہم کو معلوم ہونی چاہیے، سب کو، بہنوں بھائی، دوستوں، یار، ہم وطنوں کو، پوری ورلڈ کے مسلمانوں کو، خاص کر کوئی بھی قوم، اقوام، کسی مذہب سے تعلق رکھتی ہو، مہمان نوازی، مہمان کرنا، مہمانوں کو بلانا، بٹھانا، کھلانا پلانا، رسپیکٹ کرنا، فار دی گریٹسٹ human rights, humankind services, for humanity, peace, love, brotherhood, to make to gathering with respectfully, with a good reception, with a very kind and good behavior. That is a very excellent and the greatest meeting, party, and love and brotherhood party, to join together to each other, to know, to yourself and their self, themself, himself, homeself, all self. Yes, most welcome. That is a very great talking, and most welcome. Good morning, good evening, have a good day, with good wishes, with God blessing, and like this, if you say in your talking, in your language, that is a grateful. اگر ہم اپنی زبان میں باتیں کریں گے، اپنے ماحول میں، اپنے وطن میں، اپنے شہروں میں، اپنے علاقوں میں، اپنے گاؤں میں، اپنے گھروں میں، دوستوں میں، مہمانوں میں، ہر اچھی پارٹی میں، اپنے ماں باپ کی، اپنی قومی ملکی زبان، مادری زبان جب بولیں گے، اس کی ادائیگی کے الفاظات ایسے ہی بیان کریں گے جیسے ہم لوگ کو کرنے کا حق ہے،
بھائی بہن، رشتہ داروں، بچوں، بڑے بوڑھوں کی ادب احترام، توقیر، عزت احترام کرنے کا حق ہے۔ پیٹھ پیچھے بھی برائی نہ کریں، سامنے بھی برائی نہ کریں، دائیں بائیں آئے بائیں ہر گلی محلے شہر میں پورے ملک میں اپنی زندگی کے اندر کبھی کسی کے لیے کینہ پروری، کنجوسی، دشمنی، بغض، کالا پن، دماغ خراب، نیت خراب کرنی نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی ایسے معاملات میں بہت جلدی پکڑ ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے کیمرے لے لے کر ہر جگہ گھوم رہے ہیں، لاکھوں کروڑوں اربوں انسان سے کئی گنا لاکھوں گنا زیادہ ہیں فرشتے دنیا میں، اس بات کو تسلیم کر لیں۔ یہ صرف ہماری قرآن حدیث یا دنیا کی کتابوں یا کلام پاک کی آیتوں میں ہی نہیں لکھا ہوا، بلکہ یہ حقیقت ہے۔ جو صرف اور صرف خدا تعالیٰ کو مانتے ہیں، نبیوں کو، قرآن حدیث کو نہیں مانتے، وہ بھی اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات رب العالمین حاکم الحاکمین جو ہے سارے جہاں کا پالنے والا، محبت کرنے والا، روزی رزق دینے والا، اس کے فرشتے دنیا جہاں میں کام کر رہے ہیں، وہ کیمرے لے کے گھوم رہے ہیں، ان کے ہاتھوں میں اللہ کی رحمتیں، برکتیں، سلامتیاں بھی ہیں۔ وہ جس کو چاہے مرضی اللہ تعالیٰ روزی رزق میں اضافہ کرے، صحت دے، لمبی عمر دے، بال بچے بہت زیادہ دے، بیٹوں سے نواز دے، بیٹیوں سے نواز دے، گھر بار خاندان کو ہزاروں بیٹوں سے نواز دے، لاکھوں کروڑوں اربوں انگنت حساب بے حساب روزی رزق مال دولت دے دے۔ یہ خدا تعالیٰ رب العالمین کی مرضی ہے، اس کا کوئی مرضی میں عمل دخل کسی کا نہیں ہے۔ اور وہ جس کو بادشاہی دے دے، وہ جس کو عزت دے دے، جس کو ذلت دے دے۔ ذلت کا مقصد بھی یہی ہے، خواری، کنجوسی، بغیرتی، کینہ پروری، دشمنی، دماغ میں سوچ سمجھ، کسی کے متعلق انسانی ہمدردی کے دشمن بن جانا، انسانی اخلاق کا ادب احترام، رشتوں کی پاسداری نہ کرنا، اس کا ادب احترام نہ کرنا، اور ملک میں، دنیا میں، اپنے علاقے میں بے با یعنی بجا طور پر ظلم و تشدد کرنا، بغیرتی کرنا، عورتوں سے، مردوں سے، اپنے بہنوں بھائیوں سے، اپنے محلے داروں سے، اپنے عزیز و اقارب سے، بڑوں سے، بزرگوں سے، ماں باپ سے، دادا دادی سے، نانا نانی سے، گھر میں ساس سسر سے، بچوں سے، بچیوں سے، خامن سے۔ یہ چیزیں اگر ہمارے اندر غلط رشتہ داری کے ادب احترام، تقدیس اور تعلیمات کے عین مطابق نہ ہوگی، اللہ تعالیٰ اس چیز کی پکڑ کرتا ہے، ناراض ہوتا ہے، دنیا میں بھی دیتا ہے اپنا اجر و ثواب اور برائیوں کا بدلہ جواب، اور آخرت میں تو اس نے دینا ہی دینا۔ اس بات کو پیٹنٹ طور پر، یقینی طور پر تعویذ بنا کر گلے میں لٹکا لیں، بھولیں نہ کبھی بھی، لکھ کر اپنی ڈائری اور کاپی کے اندر اس نوٹ کو، اس بیان کو رکھ لیں، اس میسج کو بار بار سنیں۔ آپ کی زندگی میں انشاءاللہ تعالیٰ ایک گریٹ، ٹرولی آنیسٹلی ود گڈ بیہیویئر تبدیلی آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہم پر رحمت کرے۔ تو بات کر رہا تھا کہ جیسے اب یہ دیکھیں، میں تو چھوٹی چھوٹی سائنس کی باتیں بتاتا ہوں، اسی طرح قرآن حدیث، قرآن الکریم، الفرقان الحمید، دنیا جہاں کائنات کی سب سے بڑی، گریٹسٹ ہولی فادر اینڈ مدر بک ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد۔ خواتین و حضرات، دوست یار میرے بہت ہیں دنیا جہاں میں، ورلڈ میں، پوری ورلڈ میں، جن کو میں گڈ مارننگ کر رہا ہوں۔ میسج سے میں تعلق کو جوڑتا ہوں، پیار محبت سے اپنے لنک کو بڑھاتا ہوں، اور وہ مجھے بہت یاد کرتے ہیں، رات کو، دن کو، کسی ٹائم بھی۔ یورپ سے، امریکہ سے، لندن سے، عرب ممالک سے، عربیوں کی، شیخوں کی دوست یار ہیں، عورتیں ہیں، لیڈیز ہیں، پروفیسر ہیں، ڈاکٹر ہیں، سائنسدان ہیں، میرے سے کالیں کرتے ہیں، آن لائن میسنجر پر، واٹس ایپ پر، موبائل سیل پر، فیس بک میسنجر میں، وغیرہ وغیرہ۔ الحمدللہ تو میں دن رات اس کاوش اور محنت میں، اپنے آفس میں، اپنے گھر میں، اپنے آفیشیل ورک کرتا رہتا ہوں۔ دوستی یاری کو میں نے کبھی آفیشیل ورک نہیں سمجھا، لیکن میں یہ بات آپ کو بار بار اپنے ہر میسج میں جو دعویٰ کرتا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ دعویٰ میرا پیٹنٹ ہے، پکا ہے پوری دنیا کے لیے۔ جیسے سلمان رشدی کو چیلنج کیا تھا میں نے، تو وہ آج تک 30-35 سال سے وہ میرا چیلنج بدستور قائم دائم ہے۔ اس کی، میرے چیلنج کو، میرے علمی مناظرے کے چیلنج کو پوری دنیا کے ٹیلی ویژنز، امریکہ، لندن، خصوصاً پاکستان، ہمارا اپنا مادر وطن، سرزمین مقدس پاکستان، اس نے ویلکم نہیں کیا، خیر مقدم نہیں کیا، کبھی ٹیلی ویژن پر، میڈیا پر،
پرائیویٹ میڈیا پر جی او ٹی او میو یہ ایئر وائی ٹی آر وائی ایکسپریس وغیرہ نے دلچسپی نہیں لی، اس طرح دنیا جہاں کے چوڑے مراسی کنجر وہ بغیرتی ہو جائے اس چیزوں کو اٹھا کر اپنے میڈیا میں دنیا جہاں میں پھیلا کر دن رات لگے رہتے ہیں، لوگوں کا قوم کا، میں نے آپ کو بتایا یہ ٹائم ضائع کرتے ہیں اور بدماشیاں کرتے ہیں میڈیا والے اور ٹیلی ویژن والے اور یہ سب لوگ. اسی لیے میں نے دنیا جہاں میں بین الاقوامی سطح پر اپنا فیس بک پر انٹرنیشنل انٹرنیٹ ورلڈ وائڈ ڈویژن کے اوپر یہ چینل کو ترتیب دے کر بنایا تاکہ میں اپنے بیانات کو کسی کا محتاج نہ رہوں، کسی تعلیم، یونیورسٹی کا، گورنمنٹ کا، آرمی کا، فوج کا، کسی کا. اپنے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی روزی رزق رحمت انعام سے جو بھی میں کھاتا پیتا ہوں خرچ کرتا ہوں. اپنے گھر میں 5 لیپ ٹاپ لگایا میں، کم سے کم 10 لاکھ کے لیپ ٹاپ ہیں ورلڈ وائڈ، 4-5 موبائلس فون ہیں، یہ اینکیں ہیں میرے پاس ورلڈ وائڈ انٹرنیشنل، جو میرے اپنے علاقے میں میرے شہر سے، پاکستان میں سے، باہر ملکوں سے دوست آیا، کوئی کویت سے آیا، کوئی بحرین سے آیا، جنہوں کو لیپ ٹاپ دیا، کوئی مجھے موبائل دیا، کوئی اینک دے دی. اب دکھا یہ رہا تھا، بتا یہ رہا تھا کہ میرا ہر کلام میں بات میں ایک چیلنج ہوتا ہے. میرے کسی میسج کو آپ غور سے اگر سمجھیں گے، کاپی لے کے کتاب لے کر، پڑھے لکھے انسان، عورت مرد خواتین، حب الوطنی اور محب الوطنی اور علم کی تعلیم کی حصول کے لیے اگر سوچے سمجھے بیٹھیں گے تو آپ کو میرے کسی بھی میسج کو اٹھا کے دیکھ لیں، چاہے وہ قرآن حدیث کا ہو چاہے سائنس کا ہو، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کئی سوالات ملیں گے. آپ کو میں نے اوپنلی پوری ورلڈ وائڈ اپنے برادر و دوستوں کو، ہم وطنوں کو، فینس کو، فرینڈ کو یہ چیلنج کیا ہے، غور سے سنیں، ہر بات کو غور سے سنیں، دنیا کے اندر ہر قدم کو غور سے رکھیں، گھر میں باہر اندر جائیں آئیں، بازاروں میں، بیویوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، گھر میں، فیملی میں، شادیوں میں، پارٹیوں میں، غور و فکر کے ساتھ، احتیاط سے، کیئر محتاط کر کے جائے آئے کریں. یہ دنیا کے اندر دنیا کے سیکرٹ کیمرے جو لوگوں نے، گورنمنٹ نے، پولیس نے، آرمی نے یا لوگوں نے، عام لوگوں نے ہر جگہ لگائے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بہت بڑے سیکرٹ کیمرے، یہ کیمروں کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے جو دنیا کے اندر یہ 14ویں صدی میں، 15ویں صدی میں، 21ویں صدی میں جو سائنس بنی ہوئی ہے، اس کی اللہ تعالیٰ کے اور اس کے فرشتوں کی طاقت اور ان کی جو ایجادات ہیں، ان کے جو قدرت کے جو کرشمات ہیں، معجزات ہیں، ان کے آگے یہ سائنس ایک مکھی کے پر کے برابر نہیں ہے. اور یہی چیلنج اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک میں دعویٰ کیا کہ دنیا جہاں کائنات کتنی بھی ترقی کر جائے، کتنے بڑے سائنسدان بن جائیں، عالم ڈاکٹر فاضل بن جائے، کاریگر بن جائے، بازیگر بن جائے، جوکر بن جائے، فلم ایکٹر بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، پروفیسر بن جائے، دنیا جہاں کا کوئی علم حاصل کر کے اس کے خالق مالک اور اس کے دعوے دار اور چیلنجر بن جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ایک آیت کے مقابلے میں ایک آیت بھی نہیں بنا سکتے. حتیٰ کہ اللہ نے پھر مثال دے کے فرمایا ہے ایک مچھر کا پر نہیں بنا سکتے. ایک مچھر کا پر بنا کے اس کی سیم شکل بنا کر سامنے ظاہر کریں، بتائیں کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی مخلوق مچھر کا پر بنا کے دکھایا، مکھی کا پر بنا کے دکھایا. دیکھیں یہ چیزیں مثالیں، اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت پڑی ہم کو بار بار چیلنج کرنے کی. اس کی حقیقت یہی ہے کہ سچائی کبھی چھپ نہیں سکتی کسی بناوٹی اصول کردار عمل سے، بدنیت سے، دھوکے بازی سے. اور جیسے کہ مثال دی کاغذ کے پھولوں سے، دنیا جہاں کے باغات اور دنیا جہاں کے پھولوں کی شکلیں بنا کر آپ اسی پھول کی خوشبو بھی لگا دیں، وہ کاغذ کے پھولوں سے اصل پھول جو قدرت کے بنائے ہوئے اللہ تعالیٰ کے کرشمات معجزات ہیں، ان پھولوں کی برابری نہیں کر سکتے. یعنی کہ وہ سچائی نہیں چھپ سکتی، وہ کاغذ کے پھول ہی کہلائیں گے، قدرت کے پھول نہیں کہلائیں گے. تو اسی طرح کلام پاک، اللہ تعالیٰ کا کلام، اللہ کی حقیقت اور مقدس ہدایات کے برابر دنیا جہاں کے لاکھوں ڈاکٹروں، سائنسدانوں، فلاسفروں، بزرگوں، کسی کے کلام اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اس کی ہدایت کو سمجھیں. تو میرا یہ بات کو اتنی لمبی پھر لے گیا، وہ اس لیے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں چیلنج کر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ کا لاکھوں کروڑوں اربوں احسان ہے میری ذات کے اوپر، میرے گھر بار، ماں باپ، اجداد مقرب، اعلیٰ معظم، ان پر اللہ لاکھوں کروڑوں درود السلام اور رحمت انعام و کرام. میرے ماں باپ، مقدس باپ، مقدس دادا دادی پر، نانا نانی پر، اہل و عیال کے جو مقرب بندے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ لاکھوں کروڑوں درود السلام رحمتیں بھیجے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو، ولیوں کو، اہل بیت کو، مات پاک دامن بیویوں پر رحمتیں کی، ان کی فضل و خیرات، برکات کی رحمتیں ہم پر، ہمارے ماں باپ پر، سب پر زندگی کے اندر ماحول میں عطا کرتا رہے. اور اس کے شکر کرنے کی، ادب بجا لانے کی، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ ادا کرنے کی،
ہر چیزوں کی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحت کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عمل و کردار کو اچھا بنانے کے ساتھ۔ تو یہ بتا رہا تھا کہ سائنس کی بات بھی میں بیچ میں تھوڑی سی کر دیتا ہوں۔ ابھی تک میں نے کوئی اپنا ایسا لیکچر کسی ایک موضوع کے اوپر نہیں دیا، ماں سوائے ہدایات رشد و ہدایات افہام تفہیمات القرآن الکریم الفرقان الحکیم اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے علاوہ میں نے ابھی تک کوئی میسج ایسا اسپیشلی بیان نہیں کیا، لیکن جب کوئی قرآن کی بات ہو، حدیث کی بات ہو، تو وہ میں نے اسلامک لیکچر کے اوپر ایک گریٹ فلاسفی اور ایز اے پروفیسر ایز اے سائنسٹسٹ فلاسفر میں نے اس کو میسج کو بڑھایا چڑھایا اور آگے کیا۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک چیلنج کیا ہوا، آج مجھے 35 سال 40 سال ہونے لگے ہیں، دنیا کے کسی ٹیلی ویژن نے، پاکستان کی میڈیا نے، حالانکہ یہ انٹرنیشنل چینل اور یہ انٹرنیشنل اسپیچ میسج پوری ورلڈ کے اندر 300 ممالک بلکہ 3000 ممالک کہہ لیں، جہاں لاکھوں شہروں کے اندر دنیا اس میسج کو دیکھ رہی ہے، پوری ورلڈ وائڈ پاکستانی دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ کسی گورنمنٹ کو، کسی ٹیلی ویژن کو، کسی محکمے کو، میڈیا کو شرم و حیا نہیں آتی؟ اللہ تعالیٰ کی ہدایت تو ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر عمل نہیں کرتے، شکرانہ بجانے لاتے ہیں، اپنی قوم ملک پاکستانیوں سے محبت نہیں کرتے، حب الوطنی ان کے اندر ختم ہوئی ہے، لالچ، حسد، بغض، دولت روزی کمانا، یہ ہر کے اندر رگ رگ میں بسی ہوئی ہے۔ اسی لیے ملک قوم پاکستان ترقی پوری دنیا میں نہیں کر رہا۔ جب ان کے مطلب کہ ان کو مال دولت ملتے ہیں تو وہ خبریں، وہ فضول بحثیں اپنے چینلوں پر چلا دیتے ہیں، جن کا سروکار سر پیر منہ نہیں ہوتا، اور جناب نہ دم ہوتی نہ کھال ہوتی ہے، اس کا صرف ایک مذاق اور لفافہ اور ٹک ٹاک اور اس کا ایک یعنی کہ فضول بحث بن جاتی ہے۔ ملک و قوم کی، حکومت کی، سرکاری محکموں میں، کسی بھی معاملات میں، کسی دور کی، وقت کی، زمانے کی بات ہو، وہ ایک جھگڑا بن کر بس کچھ دن، 4 دن، 5 دن، 10 دن لگا رہتا ہے، ملک و قوم کو صرف بھڑکانے کے لیے، ورگلانے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے ایسے نظریات اور ایسے اپنے یعنی وہ تبصرات اور وہ خبریں لگا کر کرتے رہتے ہیں۔ جو حقیقت ہوتی ہے اس کو وہ مانتے ہی نہیں۔ یہ مثال ایسی ہے جیسے فرعون نے حقیقت کو نہیں مانا، نمرود نے نہیں مانا، یزید نے نہیں مانا، بڑے بڑے دشمنان دین اور ملت اسلام اور خدا بند قدوس نے نہیں مانا۔ یہ مثال یہاں پر حکمرانوں کے لیے بھی دینی پڑتی ہے، اور ملک و قوم کے اندر ایسے یزید اور نمرونی شیطانی ملونی لوگ جو بیٹھے ہوئے محکموں میں محکمے چلا رہے ہیں، چاہے وہ ٹیلی ویژن کے ہوں، میڈیا کے ہوں، اخبارات کے ہوں، سرکاری وزارت عظمیٰ کے ہوں، چاہے وہ صدر کے ہوں، جرنیلوں کے ہوں، فوج کے ہوں، سپاہیوں کے ہوں، کوئی محکمہ ہو، یہ مثال دینی پڑتی ہے کہ یزیدیت مت قائم کریں ملک کے اندر۔ یہ اسلامی مملکت پاکستان آزاد مملکت جمہوری پاکستان ہے، اور فرعونیت نہ قائم کریں، نمرودیت نہ قائم کریں، فتنہ فساد اور جھگڑا نہ کریں۔ سمجھتے وہ اس بات کو، اس واقعات کو، تاریخ کو بھی ہر کوئی جانتا ہے، ہر عالم فاضل، ہر محکمہ، ہر سربراہ، ہر شخص، لیکن اس کے باوجود ہر درمی پر قائم رہتے ہیں۔ اور ملک میں جب مثال کہا مہنگائی نہیں ہونی چاہیے، وہ مہنگائی پر مہنگائی کرے جا رہے ہیں، شیطانیت اور یہ نہیں ہونا چاہیے، اس کے علاوہ وہ شیطانیت ہی کری جا رہے ہیں۔ جب کوئی جھگڑا فساد، فتنہ فساد اچانک ہو جاتا ہے تو وہ کہ ساری دنیا اور محکمے، فوج، جرنیل، پولیس والوں کے کان کھڑے رہتے ہیں، جیسے بندروں کے، کتوں کے، سوروں کے کان کھڑے رہتے ہیں جب ان کو شکار ملتا ہے جی۔ اس وقت کہتے ہیں یہ جی اچانک ہو گیا ہے، ہماری فوج، پولیس، اور بعد میں کہتے ہیں وہ نکمی تھی، ان کی سیکورٹی نہیں تھا، حفاظت نہیں تھی ملک و قوم کے لیے۔ اب آئندہ کے لیے پروگرام اچھے کریں گے، آئندہ ایسا کام نہیں ہوگا۔ جیسے ابھی حال ہی میں مینار پاکستان، ایک مقدس جگہ ہے لاہور کے اندر، وہاں ایک بچی، ایک نوجوان ینگ لڑکی جو اپنے گھر میں ٹک ٹاک بنا رہی تھی۔ ویسے تو میں نے ہمیشہ اپنے پچھلے میسیجوں میں بتایا، یہ ٹک ٹاک اور فیس بک اور انٹرنیٹ، یوٹیوب وغیرہ وغیرہ، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ایک سلجھے ہوئے معاشرے کی ایک گڈ بیہیو کے ساتھ پڑھے لکھے بچے بچیوں لوگوں کی یہ فیلڈ ہے، یہ ترقی کی فیلڈ ہے۔ اگر اس کو آپ سمجھتے ہیں، اگر آپ اس کو نہیں سمجھتے، صرف لوج لفنگ، ہیلو ہائے، چیٹنگ کرنا، چھیڑنا، لڑکیوں کو لڑکوں کو آپس میں، قوم ملک میں، ورلڈ وائڈ، یہ اس سے زندگی برباد ہوگی، فیوچر برباد ہوگا، قوم ملک کا وقت اور سرمایہ ضائع ہوگا، جو نئی جنریشن ہے وہ تباہ برباد ہو جائے گی۔ لیکن کیا کریں،
بتایا تو وہی آگے کہ ہدایت کو تو کوئی مانتا ہی نہیں، سچ باتوں کو تو کوئی مانتا ہی نہیں، سوچتا ہی نہیں، غور ہی نہیں کرتا. لیکن جب اوپر سے اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے، جب چپیڑ پڑتی ہے، لاٹھی پڑتی ہے، تو اس وقت رونا آ جاتا ہے، اس وقت روتے پیٹتے ہیں، توبہ کرتے ہیں کہ یہ کیا ہوا. تو بھائی میرے، وقت سے پہلے ہدایت پر عمل کرنا چاہیے، پھر ہی اس کا فائدہ، نفع، رحمت اللہ کا فضل و کرم ہوگا. اب 75 سال سے قوم، ملک کے سربراہوں کو، سیاستدانوں کو، مولویوں کو، علماؤں کو، فوج کے جرنیلوں کو، سپاہیوں کو، پولیس کو، ہر محکموں کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ ملک غریبوں کا ملک ہے. اسلامی مملکت پاکستان ہے، جمہوری پاکستان ہے، جس کو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے آزاد کیا اور ایک آزاد مملکت اسلامی جمہوری ریاست بنائی. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہی نہیں قوم کے سربراہوں کو، فوجوں کو، سربراہوں کو، سیاستدانوں کو، مولویوں کو پتہ کہ یہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، یہ کس قوم اور کس ملک اور کس سرزمین کی بات کر رہے ہیں. یہ ان کے ہوش میں نہیں ہوتے. ساری زندگی برباد ہوئی تھی، بڈھے ہوتے ہیں، مر جاتے ہیں، کھپ جاتے ہیں، خاندان والے بن گئے، دولت بن کے نواب بن گئے، جاگیریں بنا لیں، پورا ملک لوٹ لیا، چوری ہوگی، ڈکیتی ہوگی، لیکن ملک و قوم کی خدمت اور احساس ایک مچھر کے پر کے ٹانگ کے برابر نہیں ہے ان کو احساس. وہ کہتے ہیں ہم احساس بہت ہے. احساس، محبت اور اخوت اور بھائی چارگی، یکجہتی، برادرہوڈ، قومی ملک کی سلامتی کی خدمت، خادم بن کر، غلام بن کر کہنے کو وہ اقوال میں، زبان میں، کردار میں کہتے ہیں، مانتے ہیں، لیکن عمل ان کا ایک مکھی اور مچھر کے پر کے برابر نہیں جو کہ وہ پر مکھی اور مچھر مارتا ہے. یعنی ایک رائی کے دانے کے برابر عمل کردار نہیں ہے زندگی کے اندر. ملک و قوم کے لیے، مسلمانوں کے لیے بھائی چارگی، آپس میں ملکی قومی استحکام، بھائی چارگی، برادرہوڈ، گھر میں ماں باپ کے ساتھ، بہنوں بھائیوں کے ساتھ، قوم کے اندر برادرہوڈ کے ساتھ رشتہ داری کا کوئی ادب احترام، کوئی توقیر، عظمت اور عمل و کردار نہیں ہے. یہ کیوں نہیں ہے یہ آپ جانتے ہیں. اب آپ کو مثال دیتا ہوں. آج 5 دن ہو گئے جیو پر، ٹیو پر، ایکسپریس پر، پاکستان ٹیلی ویژن پر، سرکاری میڈیا، ورلڈ کے اندر میڈیا پر یہ خبر بڑی مشہور ہوگی. اب اس سے بدنامی، منہ کالا یہ میڈیا والے، جیو والے وغیرہ وغیرہ، یہ ایکسپریس والے، بول چال ٹال مال، جو دنیا جہاں کے 99 1 سے لے کے 1 سے لے کر 99 چینل بنے ہوئے ہیں، 200 چینل بنے ہوئے ہیں، ان کے اندر کوئی ایسی بات ہی نہیں نظر آ رہی. ٹھیک ہے نا جی. وہ ایک لڑکے نے جناب علی 2 جمپیں ماری اور اس پر یعنی کہ اس نے اپنا ویڈیو جاری کیا جیو کو دے کر. تو جیو میں لگا دیا وہ گانا مشہور ہے نا جی، جیو تو ایسے جیو ہیں، جیو تو ایسے جیو، مرو تو ایسے مرو، جیسے جیو والے مر رہے ہیں، جیسے جیو والے تباہ ہو گئے، جیسے جنگ گروپ تباہ ہو گیا، جیسے دنیا جہاں میں قومیں برباد ہو رہی ہیں، جاہل، دشمن، نمرود، یزیدیت پھیلانے والے تباہ برباد ہو گئے. یہ جیو نے اس کا لگایا تو جناب علی پاکستان آرمی کے چیف آرمی نے اس کو انعام دیا، بلہ دیا، تمغہ دیا، صدر نے، وزیر اعظم نے اس کو ویلکم کیا، اور جناب علی 2 جمپیں لگانے سے اس کو نام کرام کے لیے بلا لیے دے دیا. مبارک ہو، لاکھوں مبارک ہو اے نوجوان پاکستان کہ تجھے کسی نے شابش دی. اگر تو 4 جمپیں لگا دیتا تو شاید اور 10-15 اور انعام مل جاتے. 7 بھائیوں کو، بہنوں کو بھی جمپیں لگانا سکھا دیتا تو کتنے انعام تجھے اور مل جاتے. تجھے اپنی فوج میں کو کرنل، جرنل بنا دیتی ہیں جی، تو کوئی روزی رزق کو تنخواہ بھی لگ جاتی. اب میں 2 سال سے دنیا جہاں کی تعلیمات، قرآن پاک، رشدی کو چیلنج کیا. 40 سال ہو گئے میں بتا رہا ہوں. دنیا جہاں میں آیت اللہ خمینی نے اس کو مارنے کا، گرفتار کرنے کا $5 کروڑ انعام رکھا. وہ ابھی محفوظ ہے، وہ ان کا قائم دائم ہے. سلمان رشدی اپنی جگہ قائم دائم ہے، وہ اپنی درمی پر قائم دائم ہے. مجھے 40 سال ہو گئے اس کو علمی مناظرے کا چیلنج کیا. اب یہ 2-4 چھلانگے پھلانگے تو ہے نہیں. وہ 2 پھلانگے مارنے والوں کو جنرل چیف آف آرمی اسٹاف، صدر نے، وزیر اعظم نے انعام اکرام دیا، اسٹیج پر بلا کر اس کو سرخرو دیا، ٹیلی ویژن کے چینلوں پر اس کو بلے بلے ہوگی، جیو تو ایسے جیو، جیو تو ایسے جیو. ہاں جی. تو ماشاءاللہ، تو میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے دنیا جہاں کی ساری چھلانگیں مار دی. جیسے علامہ اقبال نے اپنے جوابی شکوہ کتابوں کے اندر دنیا جہاں کے مشہور ترین شعر اشعار کہے، اس کے مقابلے میں دنیا جہاں میں نے آپ کو چیلنج کیا، کوئی فلاسفر ڈاکٹر پیدا ہی نہیں ہوا، نہ شیکسپیئر پیدا ہوا ہے، نہ رومیو جولیو کو پوئٹر شاعر پیدا ہوا ہے. تو 40 سال سے یہ اس خبر کو، اس میرے وقار کو، جو میں نے لاکھوں کروڑوں اپنے اشتہارات، بینر دنیا جہاں میں، کراچی سے خیبر ایران تک، عراق تک، سعودی عرب تک لگا کے آیا،
اور آیت اللہ خمینی کے بیان کو بھی میں نے بیچ میں تحریر فرمایا تھا کہ لوگوں کو شرم و حیا ہے، غیرت آئے، پتہ لگے کہ آیت اللہ خمینی اسلامی مملکت ایران مملکت کے بانی، فادر اور اس انقلاب لانے والے بانی ہیں، جو کامیاب ترین بانی رہے، ان کے چیلنج کے ساتھ میں نے علمی مناظرے کا چیلنج کیا. یعنی ان کو آیت اللہ خمینی کو چیلنج نہیں کیا، سلمان رشدی کو کیا. لیکن غیرت اور حیرت اور ایک عجیب بات ہے کہ ایک چھوٹی سی خبر، کوئی چھوٹی سی خبر، وہ کوئی بکری گر جائے کنویں میں، گائے گر جائے، بکرا گر جائے، کتا گر جائے تو خبر لگ جاتی ہے. لیکن شہنشاہ جہاں عالمگیر ورلڈ وائڈ میگزین اور اخبار اور اشتہارات کی کوئی خبر ان لوگوں نے، ٹیلی ویژن والوں نے، پاکستان کے سینکڑوں میڈیا چینل نے کبھی انٹرویو یا میرا میسج یا ویڈیو کبھی شیئر نہیں کیا، کبھی لگایا نہیں ہے. ان کی کیا میں نے چوری ڈاکہ مارا ہے؟ کون سی غداری یہ وطن کی ہے؟ کون سی اسلامی مملکت اللہ رسول کی مخالفت کی ہے؟ کون سی میں نے چھلانگ نہیں ماری؟ یہ چھلانگ تو انگلینڈ چھوڑ کے پوری دنیا سے بڑی چھلانگیں ہیں. یہ دنیا سے بڑا چیلنج اس سے کوئی نہیں ہو سکتا. آج بھی میرے چیلنج دنیا کے اندر ثابت قدم رہیں گے اور انشاءاللہ تعالی کامرانی کے ساتھ رہیں گے. جس معاملے میں چیلنج کروں گا اس کا چیلنج ہے. اگر میں نے سائنسدانوں کو چیلنج کیا تو وہ سائنسدانوں کو چیلنج برقرار رہے گا. اگر میں نے اسلام اور قرآن کے متعلق، آیتوں کے متعلق، تعلیمات کا دنیا جہاں کے فلاسفروں ڈاکٹروں کو چیلنج کیا تو وہ میرا چیلنج قائم دائم رہے گا انشاءاللہ تعالی، رہتی دنیا تک قائم دائم رہے گا. وہ میرے اقوال، وہ میرے روشن خیالات، میرے میگزین شہنشاہ جہاں عالم، شہنشاہ جہاں اعجاز احمد کا ماہانہ ہفتہ روزہ جو میگزین، کتابیں دنیا جہاں میں لائبریری مشہور ہے، جونگ ہسٹری ٹائم، ورلڈ یونیورسل ہسٹری ٹائم، وہ دنیا رہتی دنیا تک قائم دائم روشن رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کی رحمت و فضل و کرم سے، اللہ تعالیٰ کے انعام و کرام سے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور خیرات کی برکت سے، امام حسن و حسین کی خیرات و برکت سے، ان کی عطا سے، حضرت علی کرم اللہ وجہ، مولا علی مشکل کشائے عالمین، مسلمین مومنین مومنات، حجت اللہ کے کرم و فضل عطا سے یہ میرا چیلنج، سارے چیلنج دنیا جہاں میں مشہور رہیں گے، قائم دائم رہیں گے. اللہ تعالیٰ کبھی اس چیز کو ناراض نہیں ہوتا. یہ میرا چیلنج ہے. نبی پاک کبھی ناراض نہیں ہوں گے، فرشتے ناراض نہیں ہوتے. جو دنیا جہاں میں نمرودیت پھیلاتے ہیں، یزیدیت پھیلاتے ہیں، فرعونیت پھیلاتے ہیں، فتنہ فساد، دھوکے کی سیاست کرتے ہیں، دھوکے باز لوگ ہیں، اس ملک کے، اسلامی ملک کے، اسلامی برادرہوڈ کے، انسانیت کے دشمن ہیں، ان کی باتیں آپ پھیلاتے رہتے ہو ہیں جو کہ سراسر نقصان دہ، تکلیف دہ اور دکھ والی، اور ملک و قوم کے لیے بربادی کے لیے بے ہدایتی باتیں ہیں. اور جو حق کی باتیں ان کو آپ نشر نہیں کرتے، ان کو آپ کیش نہیں کرتے، ان کو کوئی مقام نہیں دیتے، ان کو عزت نہیں کرتے. یہ اس لیے میں بار بار اپنے ہر میسج میں، میرے پرانے میسج اٹھا کر چیک کر لیں، لسٹ وائز، ترتیب وائز، میں نے کہا مجھے کوئی لالچ نہیں ہے، میرے ٹھوکر پہ ہے ساری دنیا کے خزانے اور علم کی کتابیں. انشاءاللہ تعالیٰ جو میرا چیلنج ہے، انشاءاللہ تعالیٰ رب العالمین اور محمد مصطفیٰ رحمۃ اللہ عالمین 1,24,000 پیغمبروں کی رحمت و برکت سلامتی، ان پر لاکھوں کروڑوں درود، امام حسن و اہل بیت، اصحاب رسول، امہات، بی بی پاک دامن عورتیں، امہات المومنین، ملت اسلام کی برکت و خیرات ان پر لاکھوں کروڑوں درود ہو. میرا چیلنج انشاءاللہ تعالیٰ قائم دائم رہے گا. تو چھوٹی چھوٹی باتیں میری آگے بہت بڑے بڑے چیلنج بن جاتے ہیں. تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ سائنس کی کوئی بات ہوگی، وہ میرا سائنس کا چیلنج بدستور رہے گا. آپ آن لائن لائیو پوری ورلڈ ٹیلی ویژن پر، پاکستان کا ٹیلی ویژن ہو، میڈیا ہو، یورپ کا ہو، انگریز کا ہو، کسی زبان میں جو چیلنج کروں گا آپ اوپر آن لائن دیکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ وہ چیلنج کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکے گا. اگر کوئی کر سکے گا مائی کا لال تو وہ اس آن لائن دیکھے، پتہ لگے چیلنجر کون ہے اور اس کا دفاع کرنے والا ڈیفینڈر کون ہے، ڈیفینس کرنے والا کون ہے. ایک پاکستانی محب وطن، سالار اعظم، سربراہ فوج کے سربراہ کے بیٹا، صاحبزادہ الحاج ابو الاعلیٰ المعظم الملک العلام دلباغ محمد مصطفیٰ، جو قائد اعظم کے سپاہیوں میں سے، محافظوں میں سے اعلیٰ ترین محافظ تھے، علامہ اقبال کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد تھے. ان کے نام پر میں نے آج 40 سال ہو گئے دنیا کے اندر، پوری ورلڈ کے اندر، اگر مجھے یہاں پر حکومت پاکستان نے کوئی انعام اکرام، روزی رزق فنڈ نہیں دیا، زمین نہیں دی، جبکہ حکومت نے، صدر مملکت نے 2000 ایکڑ زمین میرے نام کرنے کی کوشش کی. اور کاغذات میں آج بھی حکومت کے کاغذات میں میرے ڈاکومنٹ پڑے ہوئے ہیں. میرے پاس سینکڑوں صدروں کے، جرنیلوں کے لیٹر پڑے ہوئے ہیں جن لوگوں نے مجھے ایوان صدر میں انوائٹ کیا اور 3 بار 4 بار صدارتی ایوارڈ دینے کے لیے مجھے منتخب کیا اور بتایا کہ آپ یہ کریں اور اس کے ڈاکومنٹس وغیرہ کمپلیٹ کریں. وہ سب کمپلیٹ کر کے ڈاکومنٹ ایوارڈ ڈویژن کیبنٹ کے اندر موجود ہیں. 2000 ایکڑ زمین کا نام لیا انہوں نے کہ آپ کو دیں گے، آپ یونیورسٹی بنائیں، اتنا فنڈ دیں گے. اور مجھے یہ بھی کہا کہ آپ باہر ممالک
میں آپ کو انٹرنیشنل پاسپورٹ دیا جائے گا، آپ اپنا فنڈ بھی اکٹھا کریں تاکہ بہترین یونیورسٹی قائم ہو، ملک و قوم کی ترقی کے لیے آپ کام کر رہے ہیں تو آپ کو بہت بڑا ایوارڈ دیتے ہیں۔ اور اس طرح میں نے پھر پوری ورلڈ میں یہ جو جب سے 20 سال ہو گئے، میں نے آپ کو بتایا انٹرنیٹ چل رہا ہے، فیس بک چل رہا ہے، انٹرنیٹ ڈویژن چل رہی ہے، انٹرنیٹ ورلڈ وائڈ ڈویژن چل رہا ہے، اس وقت سے مجھے بہت لاکھوں کروڑوں اللہ کے انعام و اکرام ہوئے، رحمتیں ہوئیں، اور لنک کرنے میں، رابطہ کرنے میں، اپنے میسج پیغامات اور اپنی ایفرٹس کو طاقتور اور پاورفل بنانے کے لیے، ملک و قوم کو ترقی دینے کے لیے، یونیورسٹی کو فوری طور پر قائم کرنے کے لیے، فنڈ جمع کرنے کے لیے، انسانی ہمدردی رشتے سے میں نے NGO بنایا اپنا، رسالہ شہنشاہ جہاں عالمگیر کو دنیا جہاں میں تقسیم کیا، سلمان رشدی کے چیلنج کو عام کیا، سائنسدانوں کو کئی قسم کی چیزوں پر میں نے اپنا چیلنج کیا، اور الحمدللہ رب العالمین یہ چیلنج پوری دنیا میں جا رہا ہے۔ لیکن غیرت مند باشعور لوگوں کو اس چیز کا پتہ ہے، محب وطن پاکستانی کو، سچے انسانوں کو، سچے مسلمانوں کو، سچے سیاستدان، سچے لیڈروں کو ان باتوں کا احساس ہے، اور وہ سچے آگے بڑھ کر میدان میں آ کے خدمت بھی کرتے ہیں، جھکتے بھی ہیں خادمین حب الوطن اور جیال پاکستانیوں کے لیے، محب الوطن پاکستانیوں کی خدمت گزار بن کر ان کے آگے جھکتے بھی، عزت بھی کرتے ہیں، مدد بھی کرتے ہیں، تعاون بھی کرتے ہیں۔ وہ اس لیے نہیں کہ ووٹ مانگے، وہ اس وطن کی خاطر، اللہ رسول کی خوشنودی کی خاطر، محب وطن کو، جیالوں کو قائم دائم اور ان کو عزت وقار کو بلند کرنے کے لیے، ان عزت وقار کو بلند کرنے سے ملک و قوم کی پوری دنیا میں سلامتی اور عزت وقار بلند ہوگا۔ اس سے صرف اس شخص کا یا پاکستانیوں کا عزت وقار بس بلند نہیں ہوگا۔ اگر پاکستانی سارا قوم خوشحال ہے، مہنگائی سے خوشحال ہے، غربت سے خوشحال ہو جائے، تو کیا صرف صدر کی یا وزیر اعظم کی یا سربراہان مملکت پاکستان کی عزت ہوگی؟ پوری دنیا میں سب کی، پوری قوم کی، اس ملک کا وقار، نام بلند ہوگا، ہسٹری کے اندر، تاریخ کے اندر سنہری الفاظ میں لکھا جائے گا۔ لیکن یہ عمل و کردار، یہ سوچ، یہ فہم کون کرے؟ کون کرے؟ کیا بس اب قائد اعظم اور علامہ اقبال کا نام ہی رہ گیا، کتابیں ہی رہ گئی، تعلیمات ہی رہ گئی ہے کہ وہ دکھا کر، پڑھ کر لوگوں کو سمجھائے، بچوں کو سمجھائے، یونیورسٹی میں سمجھائے؟ کیا عمل و کردار اور آپ کے پاس مزید تعلیمات اور ترقی پسند ممالک کی، ترقی یافتہ سپر پاور ممالک کی تعلیمات، ہدایات، ترقی کرنے کے میدان کی، فیلڈ کی کتابیں، علم و نالج نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو جو حاصل کر کے آ رہے ہیں یا جو حاصل کر رہے ہیں ان کی سپورٹ کریں، جو چیلنج کر رہے ہیں ان کی سپورٹ کریں۔ آپ کیسے وطن کو، کیسے پاکستان کو بنا رہے ہیں؟ کس پاکستان کو بنا رہے ہیں؟ آپ کے ذہن میں یہ پاکستان ہے جس کو اب قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ اقبال، سر سید رحمۃ اللہ علیہ، محمد علی گوہر، محمد علی جوہر چودھری رحمۃ اللہ وغیرہ وغیرہ اور بڑے بڑے بزرگان دین نے مدد کی، ان کے آباء و اجداد نے، اولیاء اللہ نے مدد کی، ہمارے ماں باپ پرکھوں نے، اقربا نے مدد کی، ان شہیدوں پر لاکھوں کروڑوں سلام جن لوگوں نے اس میں آج تک اس مملکت اسلامی جمہوریہ پاکستان کے لیے اپنے مال و دولت شہادتیں عطا کی۔ اللہ تعالیٰ ان پر، ان کے بچوں پر، ان کے ماں باپ پر لاکھوں کروڑوں رحمتیں، درود و سلام تھے۔ ان کی وساست سے، محبت کرم سے اس کو، ہمارے ملک کو، وطن کو قائم دائم رکھ، سچائی کے ساتھ سچے حکمرانوں کو خادم بنا کر اس ملک و قوم ہماری خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرما۔ جن کے پاس یہ توفیق نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت فرما۔ تو یہ چیزیں سننی اور پڑھتی ہیں، کرنی پڑتی ہیں سچے کردار عمل کے ساتھ۔ پھوکے لفافے، پھوکے فائر، پھوکے توپوں کے فائر، پھوکے میزائل صرف دشمنوں کو ڈرانے کے لیے چلاتے ہیں۔ قوم و ملک کو نہ ڈرائے کریں، قوم و ملک سے محبت اور خدمت، اس کی خادمیت کرنی پڑتی ہے، اور حقیقت پسندانہ زندگی، عمل و کردار اور اس کو بنانا پڑتا ہے۔ تو بتا رہا تھا بات کہاں اینک سے چلے گی۔ اب یہ اینک ہے جی، اس کے آپ کو میری ویڈیو ٹیلی ویژن کے اندر شیشے نظر آ رہے ہیں اینک کے، یعنی سائز گلاس کے، کس رنگ کے ہیں یہ شاید آپ کو نہ پتہ لگے۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا ترجمہ کرتا ہوں، بتاتا ہوں۔ یہ ڈارک براؤن ہے، دیکھنے میں بلیک لگ رہے ہیں لیکن ڈارک براؤن ہے۔ اب اس سے جو چیز نظر آئے گی ہمیں براؤن نظر آئے گی، براؤن شیپ میں، کلر میں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ بعضوں کو رنگ آنکھوں کے حساب سے، صحت جسم کے حساب سے وہ اچھا رہتا ہے۔ جیسے ستارہ نواز، ستاروں کا علم نجوم حاصل کرنے والے، ٹھیک ہے نا جی، یہ جانتے ہیں کہ کون سا ڈائمنڈ، کون سا قیمتی پتھر انگوٹھی کے اندر گڑا کر آپ پہن سکتے ہیں۔ یہ آپ کا ذائچہ علم و پیدائش نجوم کے حساب سے
وہ کتابچے میں اس کی فہرست میں وہ ڈھونڈتے ہیں، وہی بتا سکتے ہیں۔ عام آدمی اپنی طاقت سے اپنی سوچ سے اگر کوئی پتھر، قیمتی پتھر، چاہے وہ ڈائمنڈ ہی ہو، چاہے آپ کو لاکھوں کروڑوں ڈالر کا ملا ہو، فری فنڈ میں ملا ہو، انعام ملا ہو، کہیں سے مل گیا ہو، یا آپ نے خریدا ہو اپنی طاقت سے اللہ کی رحمت سے، تو وہ ڈائمنڈ ضروری نہیں ہے اس شخص کے، عورت مرد ہو، بچہ بچی ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، کوئی بھی ہو، کسی مذہب دین کا تعلق رکھتا ہو، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ ڈائمنڈ اس کو صحت کے حساب سے، فزیکل فٹنس کے حساب سے وہ پرفیکٹ ثابت نہیں ہوتا، تو اس کو نہیں پتہ لگتا، وہ اتار کے پھینکے گا تو اس کو بہتر رہے گا۔ یہ اس بات کو پیٹنٹ سمجھیں، غور کریں، یہ معمولی یا کوئی جوک نہیں ہے، کوئی ٹک ٹاک کا جوک نہیں ہے لوگوں کے ساتھ۔ ہمیشہ کوئی بات جب چیلنج کی جاتی، بتائی جاتی، اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس کے اندر آپ کے بھلے کے لیے، قوم و ملک کے بھلے کے لیے چیزیں ہیں۔ تو جو شخص بھلی بات کو نہ پہچان سکے، اپنی ماں باپ کی قوم کی زبان کو نہ سمجھ سکے، پنجابی ہو، سندھی ہو، پٹھانی ہو، پشتو ہو، فارسی ہو، پنڈی کی پنجابی ہو، ہاں جی، جانگلیوں کی پنجابی ہو، پینڈو پرانی پنجابی ہو، کوئی زبان ہو، ہمارے وطن مادر وطن کی زبانیں ہیں۔ ان زبانوں میں یا اردو زبان میں، جیسے میں آپ کو تبلیغ کر رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں، فلسفہ حیات زندگی، قرآن حدیث سائنس اکیڈمی کی باتیں بتا رہا ہوں، جو بھی باتیں عام ماحول میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، یہ باتیں چیلنجیبل باتیں ہوتی ہیں، سیریس باتیں ہوتی ہیں، جن کا بھلا آپ لوگوں کو ہے۔ مجھے یہ ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ اپنی جزا خیر انعام اکرام دے دے گا، برکت ڈال دے گا میرے روزی رزق میں، میرے علم میں، اور جو کچھ میری کمی ہے وہ دور کر دے گا، کیونکہ علم کا چیلنج ہے پوری دنیا کو، علم کے فلاسفر، ڈاکٹر، سائنسدانوں کا، آج سے نہیں لاکھوں کروڑوں سال سے، کہ علم ایک ایسی چیز ہے جس کی لاکھوں کروڑوں ہزاروں برانچز ہیں، جیسے سائنس ہے، عربی ہے، اسلام ہے، کوئی زبان ہے، مذہب ہے، مذاہب کی ہے، اس کے اندر آگے آگے برانچز بہت ہیں۔ یعنی خاص کر ایک علم، نالج، ایجوکیشن اور نالج، یہ ورلڈ وائڈ دنیا کا انکریڈیبل امیزنگ ڈپارٹمنٹ ہے۔ اس کو آپ پڑھیں، پڑھائیں تو آپ کے خزانے میں کبھی کوئی کمی نہیں آ سکتی۔ وہ ایک مقولہ مشہور ہے، کتابوں میں لکھا ہوا، بچوں کی کتابوں میں، کہ علم کا خزانہ دنیا کا واحد ایسا خزانہ ہے جس کو کوئی چوری نہیں کر سکتا۔ کتنا بڑا ڈاکو ہو، دنیا جہاں کا بادشاہ ہو، صدر ہو، وزیر اعظم ہو، فوج کا جرنیل ہو، کوئی پولیس کا جرنیل ہو، کوئی جناب علی کسی محکمہ کا طاقتور ملک کا بادشاہ ہو، کوئی بزرگ ہو، کوئی صوفی ہو، کوئی ولی ہو، کوئی بھی ہو، سب اس کیٹیگری میں آتے ہیں۔ علم جس کے پاس جو علم اور نالج ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس کا محافظ میں ہوں، اور اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم سے اس شخص کے علم کو کوئی اس خزانے کو، دولت کو، مال و دولت کو، خزانے کو لوٹ نہیں سکتا۔ الحمدللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ولا قوت الا باللہ۔ لیکن اگر وہ خود اپنے طور پر اس علم کی ہدایات، تعلیم کو پھیلاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نبی اور نبیوں نے، فلاسفروں نے، دنیا جہاں کے عالموں نے یہ کہا ہے کہ اس کا خزانہ کم بھی نہیں ہوتا، نہ چوری ہوتا ہے، نہ کم ہوتا، اس کے خزانے میں اللہ تعالیٰ اور اس طرح لاکھوں کروڑوں اربوں ان گنت بے حساب روزی رزق، تعلیمات اور علم بڑھاتا رہتا ہے۔ یہ اس کے علم اور اس کے بولنے، بیٹھنے، اٹھنے سے دنیا جہاں کے فرشتے، اللہ تعالیٰ کی رحمت، نبی خوش ہوتے ہیں، اولیاء خوش ہوتے ہیں، اور وہ نیک لوگ خوش ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ خوش نہ ہو؟ جو آسمانوں پر بیٹھتا ہے، آوازیں ندائیں لگاتا ہے، اے کائنات کے آسمانوں، 7 آسمانوں کے اوپر رہنے والی فرشتوں، جن کی تعداد پورے ملک دنیا کی آبادی مخلوقات سے لاکھوں گنا زیادہ ہے، ان کو ندا کرتا ہے، فرشتوں کو کہتا ہے اذانیں دو، آواز مارو، سب کو اکٹھے ہو میرے پاس، مجھے اس شخص کا ذکر کرو جو میرا زمین کے اوپر ذکر کر رہا ہے، میری سچی کلام کتابوں کا ذکر کر رہا ہے، ہدایات دے رہا ہے، محبت، خلوص، پیار کی سچی باتیں بتا رہا ہے۔ تو میں تو پوری دنیا جہاں کے سچ کا مالک ہوں، علم کا مالک ہوں، خالق ہوں، روزی رزق دینے والا ہوں، تو میں اس کی پیاری باتوں کا، اس کی سیرت و کردار کا کیوں نہ میں ذکر کروں آسمانوں کے اوپر؟ تو زمین آسمان کے اوپر پھیلے ہوئے تمام فرشتے جو ہیں نا، اس شخص کی بڑائی اور اس کی عمل و کردار کی، اس کی عمل کی بڑائی اور درجات میں اضافہ کرتے رہتے ہیں، اور یہ اضافہ اتنا ہو جاتا ہے، میں نے بتایا کہ اس کی چوری نہیں کوئی کر سکتا جو علم کا عالم، فاضل، ڈاکٹر، سائنسدان ہو، کتنا بڑا قابل ہو، اور وہ جو باتیں بتا رہا ہے اس کا خزانہ بھرتا رہتا ہے، چوری نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اور اس طرح کے کئی خزانے بھر دیتا ہے۔ یہ علم و دولت، عمل و کردار، نیک کردار اور سچ، حق باتوں کی، حقیقت باتوں کے
عمل کرنے اور اس کو پھیلانے کی نتیجہ اور اس کا انعام و اکرام ہے. الحمدللہ حسبنا اللہ نعم المولا و نعم الوکیل ہادی مہدی مولانا خالقنا ربنا رب ذو العرش العظیم و صلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلق محمد و علی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. بتا رہا تھا کہ یہ اینک براؤن گلاس ہے, ٹھیک ہے نا جی. اس کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ مجھے نہیں پہچان سکتے کہ مجھے اس وقت یہ کس قسم کا آپ کو لگ رہا ہے. تو یہ گلاس کئی قسم کا ہوتا ہے. میں نے ایک پچھلے سائنس کے ٹاپک پر اپنے میسج میں پچھلے سال یہ موضوع چھیڑا تھا کہ گلاس واٹ از اے گلاس, ٹھیک ہے نا جی. گلاس have many various kind of glass in the world wide, made by many various kind of the material metals, ٹھیک ہے نا. But this is a very very great item of the world wide. تو اس کو ایجاد بھی کیا گیا ہے شیشے کو, اور شیشے کی سینکڑوں ہزاری قسمیں ہیں. اگر آپ کاپی کتاب اور یہ لے کر بیٹھ جائیں, کیا سے بولتے ہیں جی, رجسٹر رف عمل کے طور پر اپنے آپ کو علم و عقل ہدایت لینے کے حساب سے دماغ کو اپنی زندگی کو ترا تازہ کرنے کے لیے جب بھی کوئی اچھی بات سنیں پڑھیں اس کو نوٹ کر لیا کریں. یہ ایک اصول ہے دین اسلام کا اور تعلیمات حاصل کرنے کا, تاکہ آپ کو دن ڈیٹ تاریخ لکھ لیں, اس چیز کو قائم دائم رکھیں اور اس کو نوٹ کر کے محفوظ کر لیں. تو بتا رہا تھا کہ گلاس میں نے پچھلے سال ایک بڑا اسپیشل میسیج دیا تھا, بتایا تھا. اس میں نے اپنے میگزین, کتابوں, بکس اور ورلڈ وائڈ ہسٹری کے متعلق تعارف کرایا اور سائنس کے متعلق تعارف کرا رہا تھا. اس لیے میں نے ابھی سائنس کا موضوع نہیں چھیڑا, کیونکہ پاکستان میں ایسی سائنس کی ابھی قدر و قیمت نہیں ہے. فلاسفر, ڈاکٹر, عالم کی قدر نہیں ہے, سائنسی ایجوکیشن کی قدر نہیں ہے, نہ ان کو سپورٹ ہے, نہ مدد ہے, نہ تعاون ہے, نہ عزت وقار حاصل ہے. یہ صرف باہر کے ممالک میں, پوری دنیا کے امیر ترین سپر پاور ممالک میں ان لوگوں کی اس چیز کی, اس فلاسفی کی, اس لٹریچر کی, سائنس کے لٹریچر کی قدر و منزلت اور وقار اور انعام اکرام اور دولت ملتی ہے. آج کوئی ماسٹر آف سائنس, پی ایچ ڈی کسی سائنس میں, فزکس میں, کیمسٹری میں جس نے کیا ہو, وہ امریکہ, لندن جیسے ملکوں میں, یورپ ممالک میں رہتا ہو تو لاکھوں ڈالر اس کی تنخواہ ہے. کم سے کم بھی میرے حساب سے یہ چیلنج ہے. میں نے آپ کو بتایا, کبھی میری بات کا مخول نہ اڑائیں, نہ کبھی غلط بات سمجھیں. کم سے کم بھی 1 لاکھ سے لے کر 5 لاکھ ڈالر تک تنخواہ ہے. آپ کو پتا 5 لاکھ ڈالر کتنا؟ پاکستان میں 1 لاکھ روپے تنخواہ نہیں ہے کسی پڑھے لکھے شخص کی, ٹھیک ہے نا جی. تو 5 لاکھ ڈالر بن جاتے ہیں جا کے, کم سے کم بھی 5-10 کروڑ روپیہ پاکستانی بن جاتا ہے. یہ ماہوار سرکاری تنخواہ ہے, بڑے بڑے اعلیٰ پرائیویٹ کمپنیوں میں اور گورنمنٹ کے محکموں میں بھی یہی تنخواہ ہے. ایک دن میں جناب علی وہ کسی سے فیس بک پر اپنے پیج کے اوپر چیٹ کر رہا تھا, وہ کوئی انگلینڈ کا تھا شخص. وہ بولتا ہے جی میں شپ کے اندر ملازم ہوں, آرمی کا ریٹائر ہوں انگلینڈ سے. مجھے آپ کا فیس بک اور آپ کے میسیج انگلش میں جو آتے ہیں بڑے پیارے لگتے ہیں. آپ میرے ساتھ دوستی کر لیں, کلوز فرینڈ شپ کر لیں, موسٹ ویلکم. میں نے کہا موسٹ ویلکم, لیکن آپ تو انگریز لوگ ہیں. انگریز لوگ دنیا کی سپر پاور اور اچھے ترقی یافتہ قوم ہے, ہم سے لاکھوں درجے بہتر ہیں, ہم سے کئی 100 سال آگے ہیں. تو میرے جیسے یعنی کہ ڈاکٹر, سائنسدان, فلاسفر, پروفیسر کی میسیج آپ کو اتنے پسند آیا, میں آپ کا اپریشیٹڈ ہوں. تھینک یو. میں ایکسائٹڈ, بہت آپ سے خوش ہوا, آپ نے قدر کی, عزت کی ہماری. اس نے کہا نہیں, میں دل کی گہرائیوں سے آپ سے بات کر رہا ہوں. میرا آپ دن رات اپنے قیمتی وقت میں ٹائم دیں, مجھ سے تھوڑا کال کیا کریں, مجھے ٹائم دیں, میں کچھ آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا آپ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں بحری افواج کے اندر چھوٹا سا ادنا سا ملازم ہوں. کتنی؟ میں نے کہا آپ کی تنخواہ. اس نے کہا کم سے کم 1 لاکھ ڈالر, امریکی ڈالر میری تنخواہ ہے. میں حیران ہو گیا. میں کہا بہت بڑی بات ہے. ایک معمولی سا یعنی نیوی کا, آرمی کا افسر جو جہاز میں کام کرتا ہے, 1 لاکھ ڈالر تنخواہ. اسی طرح ایک بار میں نے امریکہ کے ایک فرانس کے اندر ایک شخص سے چیٹ ہو رہی تھی, کیونکہ دنیا جہاں کے بیشتر ممالک کے 300 ممالک کے 3 کروڑ عوام
کا فیس بک پر، یوٹیوب پر، انٹرنیٹ پر، ورلڈ وائڈ ڈویژن پر فرینڈ شپ اور دوستی تعلقات ہوتے ہیں، جن کے ساتھ تعلق مل جائے، سلام دعا ہو جائے، وہ اس کے اپنی نیت و کردار عمل کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کس حساب سے تعلق جوڑا، فرینڈ شپ کی، شادی کے لیے، دوستی کے لیے، تعلیم کے لیے، ملک و قوم کے وقار کے لیے، اپنے عمل و کردار کو یعنی ایز اے جرنلسٹ پرچار کرنے کے لیے، ملک و قوم کی خدمت کے لیے، ورلڈ وائڈ فرینڈ شپ، دوستی، ہیومن رائٹس کے طور پر کرنے کے لیے۔ تو وہ فرانس کا تھا، تو اس نے کہا جی آپ عربین سٹیزن ہولڈر ہیں، آپ عرب ممالک سے رہنے والے ہیں، پاکستانی ہیں، آپ کے فیس بک پر میں نے کئی پیج دیکھے جس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ امریکہ کی نیشنلٹی بھی آپ کے پاس ہے، عربین نیشنلٹی بھی ہے سعودی عرب کی۔ میں نے کہا ہاں جی الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ فضل ہے، لیکن میں پاکستان میں رہتا ہوں، مجھے اپنے ملک سرزمین مقدس پاکستان سے بہت محبت ہے۔ جب میں رہتا رہا 25-30 سال، ماں باپ میرے 60-70 سال رہے، تو ان کے پاس ماں باپ کی وسیلے سے ہی نیشنلٹیاں ملیں، جو کچھ ملا، اور یہ ملک وطن سرزمین مقدس کی جائیداد ملی، یہاں پر عزت احترام سے اللہ تعالیٰ کا لاکھوں کروڑوں کرم و فضل ہے، شکر گزاری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے اس دعاؤں کو، کرم و فضل کو بڑھائے چڑھائے۔ تو وہ فرانس کا ایک ٹھیکیدار تھا، کنسٹرکشن انجینئر تھا، کنسٹرکشن انجینئر ٹھیکیدار، یہ سڑکیں پل وغیرہ بنانے والا۔ تو وہ بھی مجھ سے متاثر ہوا، اس نے کہا میں نے آپ سے کچھ ایسی سائنسی اصول پوچھنے جو کنسٹرکشن فیلڈ کے اندر آپ کے مشورے سے مجھے فائدہ ہو، سعودی عرب ممالک میں، عرب ممالک میں، وہاں کے متعلق میں نے آپ سے پوچھنا ہے۔ تو میں نے کہا ہاں پوچھ لے۔ تو اس نے کہا جی میں وہاں تنخواہ لینا، میں چاہتا ہوں کہ سعودی عرب میں جاؤں، کنسٹرکشن کمپنی کا کوئی ٹھیکہ مل جائے، یا میں وہاں جا کر ملازمت کر لوں، مجھے بہت شوق ہے۔ میں نے کہا آپ اپنا شوق پورا کریں، اور آپ کا شوق مبارک ہو، لیکن آپ ایک سوال کا جواب تو دیں کہ آپ کی تنخواہ کتنی ہے؟ یہ سرکاری ڈیوٹی ہے، پرائیویٹ؟ کہنا نہیں، میں پرائیویٹ کمپنی میں کام کرتا ہوں۔ آپ کی تنخواہ کتنی ہے؟ کہتا ہے 2 لاکھ امریکن ڈالر۔ یہ ایسے سال 2 سال پہلے کی چیٹنگ تھی۔ 2 لاکھ ڈالر امریکن، 2 لاکھ ڈالر ایک کنسٹرکشن سول انجینئر تنخواہ لے رہا ہے پرائیویٹ کمپنی سے۔ میں نے کہا یہاں اگر سرکاری محکمہ ہو فرانس میں تو وہاں کتنی؟ کہہ رہا ہے وہاں میں کرتا رہا، میری 50,000 ڈالر سے تنخواہ شروع ہوئی تھی، جب 1 لاکھ کے قریب پہنچی میں نے چھوڑ دی، اور میں پرائیویٹ کمپنی میں مجھے 2 لاکھ کی آفر ہوئی، میں نے 2 لاکھ ڈالر لینا شروع کر دیا۔ میں نے کہا بیوقوف بندے، میں نے اسی طرح اس کو کہا کہ بیوقوف بندے، تو 2 لاکھ ڈالر چھوڑ کر اپنے ملک مادر وطن یعنی فرانس کے اندر ہم زبان لوگوں کے اندر 2 لاکھ ڈالر مہینے کے کما رہا ہے، بال بچے بیوی بھی ہوں، کتنا بڑا خاندان بھی ہو، 2 لاکھ ڈالر بہت زیادہ ہے۔ تو عرب میں جائے گا، سعودی عرب میں جائے گا، دبئی میں جائے گا، ایران میں جائے گا، عراق میں جائے گا، عمان میں جائے گا، جارڈن میں جائے گا، کسی بھی سپر پاور ریچسٹ کنگڈم آف عربین کنٹری، گلف اور ایسٹ اور ویسٹ، سعودی عرب میں جائے گا، وہاں تجھے اتنی تنخواہ یا اتنا عزت وقار عہدہ نہیں ملے گا۔ توبہ کر لے گارڈ سے، اگر تو اللہ کے ہولی گارڈ کو مانتا ہے۔ میرا مشورہ بحیثیت سٹیزن آف کنگڈم آف سعودی عربیہ، بحیثیت سٹیزن آف یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ، اینڈ بحیثیت سٹیزن آف دی گریٹ کنگڈم، اسلامک کنگڈم، ریپبلک آف پاکستان، میں آپ کو گیونگ اے گڈ ایڈوائس، یو لیو اٹ، ڈونٹ try to get any job or service or business in Saudi Arabia, in Arab Gulf and East and West, or in our country Pakistan. You are very richest and good, excellent person, civil engineer, private civil engineer, construction engineer. You are a very, very great man now. If you, agar tu join karega, if you join Arab countries or any other country, Asian country, you will get a great loss. تو بہت لاس پائے گا۔ اس نے کہا آپ یہ کیسے دعویٰ کر رہے ہیں، آپ کو کیسے معلوم؟ میں نے کہا بیوقوف بندے، ایک طرف تو مجھے مان رہا ہے کہ میں سعودی عرب کا نیشنلٹی ہولڈر پرانا آدمی ہوں، وہاں کا رہائشی ہوں، کاروباری ہوں، فلاسفر ہوں، ڈاکٹر ہوں، ہر چیز۔ امریکہ کا بھی تو مان رہا ہے، خود ہی مجھے بتا رہا ہے، ٹھیک ہے نا جی، میں پاکستانی ہوں، یہ بھی تجھے پتہ ہے، بتا رہا ہے تو، اس کے باوجود تو مجھے پھر مجھ سے مشورہ لینے کا تجھے فائدہ کیا ہوگا؟
ہیں میں نے تو اسے $2 لاکھ تو نہیں مانگے مشورہ دینے کے. حالانکہ امریکہ کے اندر، انگریز کے اندر، یورپین کنٹریز کے اندر ایسے ڈاکٹر فلاسفر بھی ہیں جن لوگوں نے ایز اے ایڈوائزر مشورہ دینے کے دفاتر بنائے ہوئے. جیسے ڈاکٹروں نے اپنے اپنے علاج کے، اسکن کا، دانتوں کا، سر کا، دماغ کا، ہیومن کا، یہ ہر چیز، اسکن کا، بیوٹی کا، اپنے اپنے کلینک بنائے ہوئے ہیں. وہ اپنی فیلڈ کے اندر لاکھوں ڈالر لوگوں سے فیس لیتے ہیں علاج معالجے کے لیے. تو اس کو میں نے کہا کہ آپ کے کنٹری کے اندر جو مشورہ دینے والے لوگ ہیں نا، کہہ رہا ہاں جی ہوتے ہیں. میں کہا ان کی دفاتر میں رابطہ کرتا ہے، کبھی کیا ہے؟ کہنا ہاں ایک بار کیا تھا میرے سے، اس نے $10,000 مانگ لیے. یہ بہت پرانی بات ہے، جب میں نے ابھی کوئی نوکری جوائن نہیں کی تھی. صرف اس نے یہی مشورہ دیا کہ آپ پرائیویٹ کمپنی جوائن کر لیں، $10,000 مجھے دینے پڑے. آج میرے 2 سال ہو گئے $10,000 دیے ہوئے، اور $2 لاکھ میں کماتے ہوئے مجھے 2 سال ہو گئے. اب آئندہ میری ہو سکتا ہے $2.5 لاکھ تنخواہ ہو جائے، 3